بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 29واں لیکچر ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں جاوا پروگرامنگ لینگویج کو. جاوا پروگرامنگ لینگویج جو ہے اس میں چند چیزیں آپ کو یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ C++ پہ بیسڈ ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت سمپلیفائڈ ورژن ہے C++ کی، یا C++ پہ بہت ساری چیزیں جو تھیں جاوا نے وہ اپنے ساتھ نہیں آگے لے کے گئی، ان کو لینگویج میں سے نکال دیا ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جاوا جو ہے یہ صرف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ یا آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہے. C++ جو ہے از اے ملٹی پیراڈائم لینگویج جس میں اسٹرکچرڈ پروگرامنگ بھی ہے، آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ بھی ہے، اس کے علاوہ جنیرک پروگرامنگ بھی ہے اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. لیکن جاوا جو ہے یہ صرف آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہے. جاوا میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ پوائنٹر ڈائریکٹلی جس شیپ اینڈ فارم میں آپ کو C++ میں یا C میں ملتا ہے اس طرح سے آپ کو یہاں پر پوائنٹر نہیں ملتا، گو کہ یہاں پر ایکسیس ٹائپس ہیں اور ریفرنس ٹائپس ہیں جو آپ کو ملتی ہیں اور جس سے ایکچولی آپ کی ایریز اینڈ آبجیکٹس جو سارے کے سارے جو ہیں وہ اس زمرے میں آتے ہیں. جاوا میں چند پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں جن میں انٹ، بولین اور اس طرح کار اور ڈبل اینڈ سو فورتھ جو بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں. ان بیسک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کے علاوہ ہر چیز جو ہے از این آبجیکٹ ان جاوا. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ صرف یہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں یہ آبجیکٹس نہیں ہیں، باقی سب چیزیں جو ہیں وہ آبجیکٹس ہیں. جو ہم آبجیکٹس جب ہم بناتے ہیں جاوا میں تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ کانسیپٹ جو ہے جو آپ کو یاد رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں دے آر پاسڈ بائی ویلیو. لیکن جب ہم ایک آبجیکٹ کو پاس کریں گے کسی فنکشن میں تو کیونکہ آبجیکٹ اصل میں ایک ریفرنس ہے، اصل میں ایک طرح سے پوائنٹر ہے، سو آپ اس آبجیکٹ کا پوائنٹر پاس کر رہے ہیں، ایکچولی اس کی کاپی پاس نہیں کر رہے، پوائنٹر کی کاپی آپ پاس کر رہے ہیں. اس وجہ سے جب آپ اس میں کوئی چینج کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آبجیکٹ میں چینج ہو جائے گی. تو یہ چیز آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس میں ہمیشہ جاوا میں. اور دوسری چیز آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب اس طرح کا پرابلم ہو، جب ہمیشہ ہم پوائنٹرز سے بات کر رہے ہوں، پوائنٹرز کے ذریعے اپنے آبجیکٹیو اچیو کر رہے ہوں، تو پھر ہمارے پاس ایلیسنگ کے پرابلمس پیدا ہو جاتے ہیں. جاوا میں جو ایریز جو ہیں وہ بھی C++ کی ایریز سے بہت مختلف ہیں، گو کہ شکل و صورت میں اور بیہیویئر میں یا دیکھنے میں اور پروگرام جو ہے اس میں شاید آپ کو اسی طرح سے اس کی شکل نظر آئے، لیکن جاوا میں جو ایریز ہیں دے آر ایریز آف ایریز. گو کہ C++ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن C++ میں اگر آپ کی ملٹی ڈائمینشنل ایریز ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہیں ایک ریکٹینگولر یا ایک اسٹرکچرڈ اس طریقے سے ریگولر اسٹرکچر ہوتی ہے. جو جاوا میں ہے وہ اس میں ہر جو ڈائمینشن ہے اس کی لینتھ فرق ہو سکتی ہے، ہر اگینسٹ ہر رو نمبر آف کالمس چینج ہو سکتے ہیں. تو یہ نان ریکٹینگولر کائنڈ آف ایریز بھی آپ کو جاوا میں مل جاتی ہیں. اینڈ دس از مین ڈفرنس بٹوین جاوا اینڈ C++ ایز فار ایز ایریز آر کنسرنڈ. پچھلے لیکچر میں ہم نے جاوا کی کلاسز پہ اپنی گفتگو شروع کی تھی. جاوا کی کلاسز C++ کی کلاسز سے ملتی جلتی کلاسز ہیں. جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک مختلف ایکسیس لیولز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں جس طرح سے C++ میں ہوتے ہیں، یعنی کہ پبلک، پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ. تو یہ پبلک، پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جاوا میں ایک پیکج ٹائپ کی ایکسیس لیول بھی ہے، اور پیکج کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر جس چیز کے ساتھ آپ پیکج آپ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ اس پیکج میں ایکسیسیبل ہے، اس پیکج سے باہر یہ ایکسیسیبل نہیں ہے. سو پیکج کا ایک اور لیول یہاں پر ہم نے بتا دیا. یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو یاد رہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جاوا میں جو آپ کی کلاس جو ہوتی ہے، ایوری کلاس ہیز ٹو بی پارٹ آف سم پیکج. تو جو آپ کی ایک ہیرارکی آپ یہ سمجھ لیں ایسے بنتی ہے کہ کلاسز ہیں اور کلاسز پیکج کے اندر ہیں.
اس کے علاوہ جاوا میں جو مین فنکشن جو ہے وہ بھی کسی کلاس میں ہوتا ہے، اور ہر کلاس جو ہے اس کا اپنا ایک مین فنکشن ہو سکتا ہے. جو جاوا کی جو فائل ہے اس میں صرف ایک پبلک کلاس ہو سکتی ہے، اور اس فائل کا نام اور اس پبلک کلاس کا نام میچ کرنا چاہیے. یہ چند چیزیں ہیں جو جاوا میں ڈفرینٹ ہیں سی پلس پلس سے. جاوا کی جو کلاسز کی جہاں تک ہم ایکسیس لیولز کی بات کر رہے تھے، جو سی پلس پلس میں یہ ہے کہ آپ ایکسیس لیول فار ایگزامپل پرائیویٹ آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک آپ نیا ایکسیس لیول ڈکلیئر نہ کریں فار ایگزامپل پبلک، تو اس وقت تک جو کچھ آپ لکھیں گے وہ پرائیویٹ کنسیڈر ہوگا. جاوا میں ایسا نہیں ہے. جاوا میں ہر فیلڈ یا ہر میتھڈ کے ساتھ آپ کو اس کا ایکسیس لیول اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہ ایکسیس لیول کیا ہے، اور اگر کسی چیز کا آپ ایکسیس لیول نہیں دیں گے تو وہ ایکسیس لیول پیکج کے طور پہ وہ لیا جائے گا، اور اس میں اس کو پیکج کی ایکسیس دی جائے گی. سو یہ چند چیزیں ہیں جن کو آپ کو یاد رکھنا ہے جب آپ نے جاوا میں پروگرامنگ کرنی ہے. اب ذرا ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاوا میں جو مختلف طرح کے ویریبلس جو ہیں وہ کس شیپ اینڈ فارم میں ہوتے ہیں، اور ان کے کنٹرولز اور ان کی اسپیسیفکیشنز کس طریقے سے ہوتی ہے. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں اور جاوا کی کلاس میں اور ویریبلس میں ذرا تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. In Java, fields and methods can be declared static. If a field is static, there is only one copy for the entire class rather than one copy for each instance of that class. If a method made static, it should be made such when it does not access any of the non-static fields of the class and does not call any non-static methods. In fact, static method cannot access non-static fields or call non-static methods. Method that would be free functions in C++, that is not members of any class, should be static methods in Java. A public static field or method can be accessed from outside the class. جاوا میں اسٹیٹک کا کانسیپٹ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے سی پلس پلس میں ہے. جب کسی فیلڈ کو آپ اسٹیٹک ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس کے لیول پہ یہ فیلڈ بن گیا ہے، اب ہر انسٹنس میں اس کی کاپی نہیں بنے گی. سو یہ ایک کلاس ویریبل بن گیا ہے، یہ آبجیکٹ کا انسٹنس ویریبل نہیں ہے. اسی طریقے سے جو میتھڈس اسٹیٹک ہوں گے وہ صرف وہ والے ہوں گے جو اسٹیٹک ویریبلس کو ایکسیس کر رہے ہیں، اور جو جب اس طرح سے ہوگا تو اس کو ہم اسٹیٹک میتھڈ ڈکلیئر کریں گے. جو چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے سی پلس پلس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے جو فری فنکشنز جو ہیں وہ کلاس سے باہر بھی ہو سکتے ہیں. ہم ایسے فنکشنز لکھ سکتے ہیں جو کسی کلاس کا ممبر نہیں ہے. جاوا میں آپ کے تمام میتھڈس، تمام ویریبلس وہ کسی نہ کسی کلاس کے ممبرس ہونے چاہیے. دیر از نو کانسیپٹ آف گلوبل میتھڈ اور اے گلوبل ویریبل. تو اگر آپ نے اس طرح سے کوئی چیز اچیو کرنی ہے جو ایک طریقے سے گلوبل ہو، یعنی کہ میتھڈ یا ایک ویریبل، تو اس کو کسی کلاس میں آپ اسے اسٹیٹک ڈکلیئر کر دیں اور ساتھ اس کو پبلک ڈکلیئر کر دیں، تو دین دیٹ میتھڈ اینڈ دیٹ ویریبل اور فیلڈ جو ہے بیکمز سارٹ آف اے گلوبل، بیکاز ناؤ اینی باڈی کین ایکسیس اٹ اینڈ دیر از گوئنگ ٹو بی اونلی ون کاپی آف دیٹ پرٹیکولر میتھڈ اور فیلڈ. سو یہ ایک طریقہ ہے وہ فری فنکشنز یا گلوبل ویریبلز یا اس طرح کی چیزوں کو بنانے کا جاوا میں، گو کہ یہ عام طور پہ ریکمینڈیڈ نہیں ہے. بہت ہی اگر آپ کا کوئی سلوشن نہ نکلے اس کے بغیر تو پھر ان کیسز میں آپ کو ایسا کرنا چاہیے، ادروائز یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جاوا میں ہر چیز کلاس کے اندر ہونی چاہیے. اس وجہ سے آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہوگی. آئیے ایک بار پھر سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس ایگزامپل کو اور اسٹیٹکس اور ڈفرینٹ ٹائپس آف فیلڈس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جاوا میں ان کا کیا اور مطلب ہے. Fields and methods can also be declared final. A final method cannot be overridden in a subclass. A final field is like a constant. Once it has been given a value, it cannot be assigned again. یہاں پر جاوا کے ایک اور جو چیز ہے وہ ہے فائنل. کسی بھی میتھڈ یا کسی بھی فیلڈ کو آپ فائنل ڈکلیئر کر سکتے ہیں.
جب کسی فیلڈ کو آپ فائنل ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کانسٹنٹ ہو جاتا ہے, اب اس کی ویلیو چینج نہیں ہو سکتی. تو جس طرح سی میں کانسٹ ہے, جب آپ ایک کانسٹنٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ ایز فار ایز اے فیلڈ از کنسرنڈ اٹ از آلموسٹ دا سیم تھنگ, اٹ از ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. فرق یہ ہے کہ اس میں آپ بعد میں بھی اس کو ویلیو اسائن کر سکتے ہیں, سی پلس پلس میں آپ کو ڈیکلریشن کے وقت ہی اس کی ویلیو اسائن کرنی ہوگی. جہاں تک آپ کے میتھڈ کا تعلق ہے, فائنل جب آپ کسی میتھڈ کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کلاس کا یہ میتھڈ ہے, اگر اس کلاس سے آپ نے کوئی چیز انہیریٹ کی ہے تو آپ اس میتھڈ کو اوور رائڈ نہیں کر سکتے. یہ آپ کوئی ایسا میتھڈ نہیں بنا سکتے کہ جس میں اس کی کوئی اور نئی ڈیفینیشن آپ دے سکیں, اور اس کی بائنڈنگ بھی جو ہم آگے چل کے دیکھیں گے وہ ذرا تھوڑی سی مختلف ہے دوسرے اس سے. تو ایک طرح سے یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کلاس میں کوئی میتھڈ فائنل دے دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے آگے آپ نے انہیریٹنس نہیں کرنی, اور یہ اس میتھڈ کی فائنل ڈیفینیشن ہے, اس ڈیفینیشن کو آپ چینج نہیں کر سکتے اس کی سب کلاس میں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے, یہ ڈفرینٹ ہے فرام سی پلس پلس. آئیے اب ذرا ایک بار پھر سے سلائڈ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاوا میں جو آپ کی جو مختلف جو بلٹ ان کلاسز ہیں وہ کس کس طرح کی ہیں, اور کون سی بلٹ ان کلاسز ہیں جو یوزفل ہیں اور جن کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. These built-in classes are not really part of the language and they are provided in the Java package java.lang. So this is kind of a standard library for Java. The first class is string, starts with capital S. So you can create a string using this simple assignment. You declare a variable of type string s1 and assign it a value hello. So it initializes this s1 with this string hello. You can create using the new operator. So we have this s2, we declare this s2 which is a string, and then we assign it something which is s2 is equal to new string and within quotes a string. So we can do that also. We can create it by giving it a parameter, string parameter, like s3 is equal to new string s1, and so in this particular case we will use a different constructor. So these are the basic sort of constructors that are available for the string. String concatenation is achieved through this plus operator. So the plus operator is used for concatenation. So we can have the string 1 is equal to hello plus word. So it will join these two strings hello and word, and it will create a new string and then assign that to s1. So s1 is a new string. String s2 is equal to s1 plus this exclamation mark. So now we have again concatenated hello word with this exclamation mark. In Java there is also sort of a strange thing, and that is you can concatenate strings with other data types like numeric values. So when you have string s3 is equal to s1 plus 10, so in this particular case what happens is this number 10, which is an integer, is converted into the string, and then it is concatenated with s1, so you will get hello word 10. And so this is very, very similar to Snowball. Another very important built-in class is the base class for all Java classes, that is the object class. So this is an abstract class which does not have much in it, but everything inherits from object. So when you want to write generic methods and functions, you need to use object there. Then there are classes for primitive types. We have classes for Boolean, and that class starts with capital B. Classes for integers starting from capital N, double starting from capital D, and so on and so forth. So when we have the capital uppercase B for Boolean and uppercase I for integer, uppercase D for double, uppercase L for long, and so on and so forth,
then these are not primitive types, these are classes for primitive types. یہاں پر میں آپ کو یہ تھوڑا سا ڈفرینس بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریمیٹیو ٹائپس اور جو ان کے لیے جو کلاسز ہیں وہ ان میں کیا فرق ہے. جو پریمیٹیو ٹائپس جو ہیں، جب آپ اس کا ویریبل آپ بناتے ہیں اپنے سسٹم میں کسی بھی کام کے لیے، تو یہ ویریبل جو ہے یہ آبجیکٹ نہیں ہے، اس کے علاوہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آبجیکٹس ہیں. تو اگر یہ ویریبل آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی جنیرک فنکشن یا میتھڈ لکھا ہوا ہے جس میں آپ نے اس کی ٹائپ آبجیکٹ دی ہوئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی بھی ٹائپ دیں گے ادر دین دس پریمیٹیو ٹائپ، تو دیٹ میتھڈ شوڈ ورک فار دیٹ. فار ایگزامپل، اگر آپ ایک اسٹیک بناتے ہیں یا ایک کیو بناتے ہیں اور اس میں اس کی ٹائپ آبجیکٹ دے دیتے ہیں، ہم نے پچھلی بار ایگزامپل دیکھی تھی آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے، تو اس طرح کے میتھڈ میں تمام قسم کی آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ چل جائیں گے، تمام ویریبلس چل جائیں گے سوائے ان ویریبلس کے جو کہ پریمیٹیو ٹائپ ڈیٹا ٹائپس کے ویریبلس ہیں. وہ اس لیے نہیں چلیں گے کیونکہ وہ آبجیکٹس نہیں ہیں، سو دے ڈو ناٹ انہیریٹ فرام دا بیس کلاس دیٹ از دی آبجیکٹ دیٹ اسٹارٹس وتھ کیپٹل او. سو اگر وہ اس سے انہیریٹ نہیں کرتے تو پولیمارفزم کے ذریعے اس تک میسج نہیں جائے گا اور اس پہ کام نہیں ہو سکے گا. سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ٹو ریممبر کہ جب آپ نے آبجیکٹس کے ساتھ کام کرنا ہو، کوئی جنیرک آپ نے میتھڈس لکھنے ہو، تو پھر آپ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس سے آپ بات نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان کی جو آبجیکٹ جو بلٹ ان کلاسز ہیں ان کو آپ یوز کریں گے. یہاں پر ایک اور چیز بھی میں بات کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جاوا میں کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کو ہم پاس بائی ریفرنس کہہ سکتے ہیں. پوائنٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ پوائنٹر سے آپ ڈائریکٹلی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپ کا ویریبل آئی ہے، انٹیجر ٹائپ کا ویریبل، انٹ ٹائپ کا ویریبل ہے، تو اب آپ کسی میتھڈ میں بھیج کے آپ اس کی ویلیو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. جاوا میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جب آپ اس کا ویریبل پاس کریں گے ایز پیرامیٹر، تو کیونکہ اٹ از پاسڈ بائی ویلیو، تو میتھڈ میں جب جا کے اس ویلیو آپ چینج کریں گے، وین اٹ کمز بیک تو اس میں ویلیو اس کی چینج نہیں ہوگی. تو پریمیٹیو ٹائپ کے ویریبلس جو ہیں، پریمیٹیو ٹائپ کا ڈیٹا جو ہے، جب آپ کسی میتھڈ کو پاس کرتے ہیں اٹ از آلویز پاس بائی ویلیو. ان فیکٹ ایوری تھنگ از آلویز پاس بائی ویلیو. تو کیونکہ پریمیٹیو ٹائپ ہے اور اس کا پوائنٹر نہیں ہے، تو اس وجہ سے جب آپ واپس اس کو لے کے آئیں گے، اگر چاہے اس میں آپ نے چینج بھی کر دی ہے میتھڈ میں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں پر دوں کہ اگر آپ ایک میتھڈ لکھنا چاہیں جس میں دو انٹیجرس کی ویلیوز آپ سواپ کرنا چاہیں، آپ اسے دو پیرامیٹرز دیں انٹیجر ٹائپ کی، اور وہ انٹیجر جو ہیں وہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس کے ٹائپ کے انٹیجر ہوں، آبجیکٹس نہ ہوں، تو جاوا میں آپ ایسا میتھڈ نہیں لکھ سکتے. کیونکہ جب آپ اسے اس میتھڈ کو ویریبل پاس کریں گے، میتھڈ کے اندر اگر آپ وہی 3 اسٹیٹمنٹس جو سواپ کے لیے یا ایکسچینج کے لیے لکھی جاتی ہیں، بڑی عام سی، وہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، تو اس میں دونوں ویریبلس کی ویلیوز سواپ ہو جاتی ہیں. اگر وہ دو ویریبلس ایکس اینڈ وائی ہوں تو ایکس کی ویلیو وائی میں ڈال دیں گے اور وائی کی ویلیو ایکس میں ڈال دیں گے. لیکن جب آپ اس میتھڈ سے باہر واپس جہاں سے اس کو کال کیا گیا ہے یا اس میتھڈ کو میسج بھیجا گیا ہے، جب آپ وہاں پر واپس آئیں گے تو ان ویریبلس کی ویلیو چینج نہیں ہوگی، بیکاز وہ پاس بائی ویلیو تھے. تو صرف آپ آبجیکٹس جو ہیں ان کو آپ پیرامیٹرز کے طور پہ جب پاس کریں گے تو صرف ان کی ویلیوز آپ چینج کر سکتے ہیں، کیونکہ ایکچولی آبجیکٹس جب بھیجے جاتے ہیں تو وہ ریفرنس ہوتے ہیں آبجیکٹس کے، وہ ایکچوئل آبجیکٹ نہیں ہوتا، اس کا پوائنٹر ہوتا ہے، وہ آپ کو ایکسیس دیتا ہے اس میموری ایریا میں جہاں پر وہ آبجیکٹ اسٹورڈ ہے، اس کی کاپی آپ بنا کے بھیجتے ہیں. تو کیونکہ وہ پوائنٹر ہے اور پوائنٹر کی کاپی آپ نے بھیجی، تو پوائنٹر جس جگہ کو پوائنٹ کر رہا ہے وہاں پر جا کے چینج اگر کریں گے تو وہ اس آبجیکٹ میں چینج ہو جائے گی. تو یہ ایک ہمیشہ آپ کو یاد رکھنے والی بات ہے کہ پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس جو ہیں، جب آپ کسی میتھڈ کو پاس کریں گے تو ان کی ویلیوز آپ چینج نہیں کر سکتے انسائڈ دا میتھڈ، بیکاز وہ افیکٹو نہیں ہوں گی، وہ واپس آپ کو اس کے ریزلٹس نہیں ملیں گے. بہرحال اب اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاوا میں پیکیجز کا کانسیپٹ کیا ہے. تو آئیے ذرا جاوا کے پیکیجز کو دیکھتے ہیں. Remember that every class is part of some package in Java. All classes in a file are part of the same package.
Remember that you can only have one public class in a file, but you can have some private classes in a file, and those would be part of the package. You can specify the package using a package declaration by saying package and then the name of the package as the first non-comment line in the file. So that is how you specify which package should this file belong to. Multiple files can specify the same package name because you are going to have more than one classes in one package, or you can have more than one file or one class in one package. So multiple files can specify the same package name. If no package name is specified, the classes in the file go into a special unnamed package, and it is the same unnamed package for all the files. If package name is specified, the file must be in a subdirectory called name. That is, the directory name must match the package name. You can access public classes in another named package using package name.classname, and you can access the public fields and methods of such classes using package name.classname.field or method name, and so on and so forth. You can avoid having to include the package name using import package name.star semicolon or import package name.classname at the beginning of the file of the package declaration. The former imports all of the classes in the package, and the second imports just the named class. Packages jo hain, they are part and parcel of Java. Everything has to be part of a package. Everything is part of a class, and every class must be part of a package. تو جو پہلی لائن جو ہوتی ہے نان کامنٹ لائن ان اے فائل, دس از ویئر یو اسپیسیفائی دی پیکج نیم دیٹ دس پرٹیکولر فائل شوڈ بلانگ ٹو, اور اس فائل میں جتنی کلاسز ہیں وہ سب کی سب اس پیکج میں ہوں گی. جو پیکیجز جب آپ اس طریقے سے بنا دیتے ہیں, ایک سے زیادہ فائلیں ایک پیکج میں جا سکتی ہیں, جانی چاہیے, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ گروپنگ کر رہے ہیں. تو اگر آپ نے دوسرے پیکج کی کوئی پبلک فائل آپ نے یوز کرنی ہے تو یو نیڈ ٹو امپورٹ دیٹ پیکج اور ایکسپلسٹلی اسٹیٹ کہ کس پیکج کی کون سی کلاس آپ نے یوز کرنی ہے, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایک سسٹم ہے, ہائرارکیکل سا سسٹم ہے. اور جب یہ پیکج جب آپ بنتا ہے تو پیکج میں جو چیزیں جو ہیں اٹ شوڈ بی کیپٹ ان دیٹ پرٹیکولر ڈائریکٹری آلسو. ڈائریکٹری نیم جو ہے وہ اس پیکج کا نام ہونا چاہیے. تو یہ ایک اس کو اپنے کوڈ کو مینیج کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹریز, پیکیجز, کلاسز اور ان میں نام جو ہیں, جو کلاس کا نام ہے وہی فائل کا نام ہونا چاہیے, جو پیکج کا نام ہے وہی ڈائریکٹری کا نام ہونا چاہیے, اینڈ سو فورتھ, تاکہ انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں, ڈھونڈنے میں آسانی رہے. تو یہ ایک اس کا جاوا کا بیسک اسٹرکچر سا تھا. اب ذرا جاوا کی ہم انہیریٹنس ہائرارکی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہیریٹنس کا میکانزم جاوا میں کیسے ہے. انہیریٹنس کا میکانزم آپ کو یاد رہے از بیسک ایز فار ایز دی آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ از کنسرنڈ. اگر آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں آپ کے پاس انہیریٹنس کا میکانزم نہیں ہے تو وہ آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم نہیں ہے. وہ آبجیکٹ بیسڈ تو ہو سکتی ہے لیکن دیٹ از ناٹ آبجیکٹ اورینٹیڈ, جہاں پر آپ پالیمارفزم اور انہیریٹنس نہ کر سکتے ہوں. تو یہ ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کی. انہیریٹنس جو ہے وہ جاوا میں سی پلس پلس سے ملتی بھی ہے لیکن بہت مختلف بھی ہے. جو پہلی مختلف چیز جو ہے سی پلس پلس اور جاوا میں وہ یہ ہے کہ جاوا ملٹیپل انہیریٹنس کو سپورٹ نہیں کرتی. دیر از اونلی اے سنگل انہیریٹنس. سی پلس پلس میں ملٹیپل انہیریٹنس ہوتی ہے اور وہ سپورٹ کی جاتی ہے, جاوا میں ایسا نہیں ہے. اور اس کو کچھ اور طریقوں سے اگر آپ کو کسی ایسی جگہ پہ چاہیے ہو جہاں پر آپ کو ملٹیپل انہیریٹنس چاہیے شاید, تو اس کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جاوا میں. وہ ہم دیکھیں گے کیسے ہے. بہرحال اس وقت ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہیریٹنس کا میکانزم جاوا میں کیسا ہے. ایز مینشنڈ ارلیئر, جاوا ڈائریکٹلی سپورٹس single inheritance only, and we have a concept of interface class with which we can support multiple inheritance, but we will talk about that later. So the basic
syntax of inheritance is, we have a class, let's say we have this class superclass and we have the body of this class here. Then if we want to inherit from this superclass, all we have to do is we specify the class name, that is class subclass, and we say it extends superclass. That is, it inherits from this class that is defined earlier. When we inherit, all fields and methods are inherited. When the final reserved word is specified on a class specification, it means that class cannot be parent of any class. So if a class is final, is declared as final, then you cannot inherit from that class. Private fields are inherited but cannot be accessed by methods of the subclass. Fields can be defined to be protected, which means that subclass methods can access them. Each superclass method can be either inherited, overloaded, or overridden. If it is inherited, then it means if no method with the same name is redefined in the subclass, then the subclass has that method with the same implementation as in the superclass. If the subclass defines a method with the same name but with the different number of arguments or different argument types, then the subclass has two methods with that name, the old one defined by the superclass and the new one it defined itself. So we have overloaded that method. If the subclass defines a method with the same name and the same number and type of arguments, then the subclass has only one method with that name, the new one it defined. A method cannot be overwritten if it is defined as final in the superclass. In C++, a method must be defined to be virtual to allow dynamic binding. In Java, all method calls are dynamically bound unless the called method has been defined to be final, in which case it cannot be overridden and all bindings are static. Inheritance جو ہے بالکل C++ سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے ان جاوا. ڈفرنس یہ ہے کہ جاوا ملٹیپل انہیریٹنس کو سپورٹ نہیں کرتی جو C++ کرتی ہے, اور جاوا میں جب آپ نے کسی کلاس سے اس کو انہیریٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ ایکسٹینڈ کا ریزرو ورڈ یوز کیا جاتا ہے. سو وین یو ہیو اے سب کلاس, وی سے دس سب کلاس ایکسٹینڈس دی سپر کلاس جس کو یہ آگے بڑھا رہی ہے یا جس سے انہیریٹ کر رہی ہے. جس طرح C++ میں آپ کے پبلک اینڈ پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے جاوا میں بھی پبلک, پرائیویٹ اینڈ پروٹیکٹڈ ہیں. پرائیویٹ سب کلاس میں وہ پرائیویٹ فیلڈز اینڈ میتھڈز دے آر ناٹ ایکسیسیبل, لیکن اگر آپ ان کو پروٹیکٹڈ کر دیں تو وہ اسی طریقے سے ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں جس طریقے سے C++ میں ہیں, اینڈ دیٹ از دی سول پرپز آف دیٹ. جو امپورٹنٹ چیز یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بائنڈنگ جو ہے وہ C++ اور جاوا میں تھوڑا سا فرق ہے. ایکچولی فرق ہے نہیں, لیکن کیونکہ C++ میں بائنڈنگ دو طریقے سے ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ ایک بظاہر ایک فرق نظر آتا ہے. C++ میں ڈائنامک اینڈ اسٹیٹک بائنڈنگ دونوں ہے. ڈائنامک بائنڈنگ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کلاس سے دوسری سب کلاس انہیریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے سپر کلاس کا پوائنٹر یوز کیا ہوا ہے کسی کلائنٹ کلاس میں, اور کوئی ایسا میتھڈ کلائنٹ سے کال کیا جاتا ہے اس پوائنٹر کے ذریعے جو سپر کلاس کی ٹائپ کا پوائنٹر ہے جو ایکچولی ورچوئل میتھڈ ہے, تو اگر وہ پوائنٹر جو کیونکہ انہیریٹ کیا ہے تو وہ سب کلاس کا پوائنٹر ایکچولی پاس کیا گیا ہے, تو وہ میتھڈ جو ہے سب کلاس والا کال ہوگا. پولیمورفزم, دس از واٹ پولیمورفزم از. تو یہ بائنڈنگ جو ہے یہ ڈائنامک ہے. ایٹ رن ٹائم یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا میتھڈ ایکچولی یہاں پر کال ہو رہا ہے. اگر وہ ورچوئل میتھڈ ہے تو جس کا پوائنٹر ہے, اگر سب کلاس کا پوائنٹر ہے سب کلاس کا میتھڈ کال ہوگا, اگر سپر کلاس کا میتھڈ ہے سپر کلاس کا پوائنٹر ہے تو سپر کلاس کا میتھڈ کال ہوگا. بائنڈنگ اسٹیٹک نہیں ہے, بائنڈنگ جو ہے یہ ڈائنامک ہے. اگر آن دی ادر ہینڈ آپ کا جو میتھڈ جو ہے ورچوئل نہیں ہے تو پھر ان دیٹ کیس بائنڈنگ از اسٹیٹک. اگر آپ نے سپر کلاس کا پوائنٹر یوز کرتے ہوئے کوئی میتھڈ کال کیا ہے تو وہ سپر کلاس کا میتھڈ ہی کال ہوگا اگر وہ میتھڈ ورچوئل نہیں ہے.
جاوا میں یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تمام میتھڈز ورچوئل ہوتے ہیں اگر آپ نے اس کو فائنل ڈکلیئر نہیں کیا. جو میتھڈ آپ کا فائنل ہے وہ والا میتھڈ ہے جو آپ سمجھ لیں کہ سی پلس پلس میں ورچوئل نہیں ہے, اور جو فائنل نہیں ہے وہ یہاں پر ورچوئل میتھڈ ہے. تو یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے, کیونکہ جاوا میں آپ کے آبجیکٹس کے انسٹنسز آپ ڈائریکٹلی نہیں بناتے, آپ ہمیشہ ایک پوائنٹر آپ کے پاس ہوتا ہے, ایک ریفرنس ایکسیس آپ کے پاس اس کی ہوتی ہے, اور نیو کا آپریٹر یوز کر کے تو پھر آپ آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں. ڈائریکٹلی آپ صرف ڈکلیئر کرنے سے آبجیکٹ کریٹ نہیں ہو جاتا, جو کہ سی پلس پلس میں ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سی پلس پلس میں دو مختلف طریقے ہیں, اور یہاں پر صرف ایک ہی طریقہ ہے وچ از مور کنسسٹنٹ, اور وہ پولیمارفزم کیونکہ از انہیرنٹ ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ پیراڈائم. تو آئیڈیا یہی ہے کہ آپ کوئی بھی کلاس بنائیں تو آپ اس کلاس کو ایکسٹینڈ کر سکیں. سی پلس پلس میں یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہر میتھڈ کو آپ نے ورچوئل آپ ڈکلیئر کرنا پڑے گا اگر آپ نے کسی کلاس کو آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یا اس سے انہیرٹ کرنا ہے, کیونکہ ادروائز وہ پولیمارفک نہیں ہوگی, اس کا بیہیویئر پولیمارفک نہیں ہوگا. جاوا میں یہ بائی ڈیفالٹ یہ آپ کو چیز ملتی ہے. ایک اور چیز یہاں پر امپورٹنٹ ہے ٹو نوٹ اینڈ ریمبر, وہ یہ ہے کہ آپ کسی کلاس کو بھی فائنل ڈکلیئر کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاس فائنل ہے. ونس یو ڈکلیئر دیٹ تو پھر اس کلاس کی سب کلاس نہیں بن سکتی, اس کلاس کو آپ انہیرٹ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کلاس میں آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک یونیک چیز ہے جو سی پلس پلس میں ایسا شاید نہیں تھا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنے کی ہیں. آئیے ذرا کنسٹرکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ جاوا میں کنسٹرکٹرز کس طریقے سے ہوتے ہیں. A subclass's constructor always call a superclass constructor either explicitly or implicitly. If there is no explicit call and no call to another of the subclass constructors, then the no argument version of the superclass constructor is called before executing any statements. جو کنسٹرکٹرز جو ہیں یہ آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ جاوا میں جو سب کلاس جو ہوتی ہے, جب آپ اس کا انسٹنس کریٹ کرتے ہیں ود دس نیو, تو ہمیشہ کنسٹرکٹر اس کا کال ہوگا. جب سب کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا تو وہ ایکسپلسٹلی یا امپلسٹلی اس میں ہمیشہ سپر کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہوگا. اگر آپ نے خود اس کو کال کیا ہوا ہے پہلی اسٹیٹمنٹ کے طور پہ تو اٹ از فائن, اگر آپ نے خود نہیں کیا تو وہ امپلسٹ کال ہوگی سپر کلاس کے کنسٹرکٹر پہ. یہ آپ کو ہمیشہ یہ چیز یاد رہنی چاہیے. اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جاوا میں ایبسٹریکٹ کلاسز کا کانسیپٹ کیا ہے. یہ ایبسٹریکٹ کلاسز کا کانسیپٹ بالکل اس سے ملتا جلتا ہے جو سی پلس پلس میں ہے, سوائے اس کے کہ تھوڑا سا سینٹیکس یہاں پر فرق ہے, اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات نہیں ہے. آئیے ذرا ایبسٹریکٹ کلاسز کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں. An abstract method is a method that is declared in a class but not defined. In order to be instantiated, a subclass must provide the definition. An abstract class is any class that includes an abstract method. So we have a pure virtual method in C++. It is very simple. It is almost exactly the same as an abstract method in Java. وہاں پر آپ اسے زیرو آپ اسے بتاتے ہیں, یہاں پر you simply leave the body. You do not define give the definition of the method. Here is one example. So if a class includes an abstract method, the class must be declared abstract too. So here is our example. We say abstract class. So we use this reserved word abstract that signifies that this class is abstract, and in this class we have this abstract public void print. So we have this method print which is declared as abstract, and we will not supply any body for that. So when I inherit and extend this abstract class, I say class, my concrete class extends abstract class. So I give the definition of this abstract public void print. In my class I say public void print, and then I give the
code for that method in my class. An abstract class cannot be instantiated. A subclass of an abstract class that does not provide bodies for all abstract methods must also be declared abstract. A subclass of a non-abstract class can override a method of its superclass and declare it abstract. In that case, the subclass must be declared abstract. Abstract classes کا concept جو ہے وہ بالکل C++ سے ملتا جلتا ہے. C++ میں جب ہم پیور ورچوئل میتھڈز ہوتے ہیں یہاں پر ہم ایبسٹریکٹ میتھڈ ہم رکھتے ہیں. جب اگر کسی کلاس میں ایک بھی ایبسٹریکٹ میتھڈ آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس ایبسٹریکٹ ہوگی. یہاں پر جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کلاس بناتے ہیں جو ایبسٹریکٹ ہو تو ہمیں اس کلاس کو اسپیسیفائی کرنا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے, تو اس کلاس کے ساتھ ہم ایبسٹریکٹ کا ریزرو ورڈ یوز کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے, یہ آپ کے کمپائلر کو کوئی خاص اس میں ہیلپ نہیں ملتی, کیونکہ کمپائلر کو تو اگر کمپائل کریں گے جس طرح C++ میں ہے تو پتہ لگ جائے گا. اٹ از بیسکلی اے اسپیسیفکیشن فار دا یوزر. تو جب آپ اس کلاس کی ڈیفینیشن کسی کو, کچھ کلاس کی اسپیسیفکیشن کسی کو پرووائڈ کریں گے تو اوپر سے پڑھتے ہی فوری طور پہ یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایبسٹریکٹ کلاس ہے اور اس کا آبجیکٹ انسٹنس نہیں بن سکتا. باقی کے رول تقریباً ویسے ہی ہیں جیسے C++ میں ہیں. ایک یہاں پر چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی میتھڈ جو سپر کلاس میں ایسا دیا گیا ہو وچ از ناٹ ایبسٹریکٹ, آپ سب کلاس میں اس کو ایبسٹریکٹ قرار دے سکتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے, ایک نئی کلاس سب کلاس بنائیں گے اور اس میں کسی میتھڈ کو آپ ایبسٹریکٹ کر دیں گے تو پھر وہ کلاس جو ہے اس کا انسٹنس نہیں بن سکتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ذرا تھوڑی سی فرق ہے جس کو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. C++ میں اس طریقے سے کام نہیں ہوتا. بہرحال یہاں پر ایک بار پھر سے یہ چیز ہے کہ ایبسٹریکٹ کا ریزرو ورڈ یوز کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو, فوری طور پہ یہ پتہ لگ جائے کہ یہ میتھڈ یا یہ کلاس جو ہے یہ ایبسٹریکٹ ہے اور اس کی باڈی جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے اس کی بیس کلاس, اس کی جو سب کلاس ہے. اور اگر وہ سب کلاس میں اس کی باڈی پرووائڈ نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے اس کو ڈیفائن نہیں کیا گیا تو پھر وہ سب کلاس بھی ایبسٹریکٹ کے طور پہ ڈکلیئر ہونی چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کمپائلر آپ کو ایرر دے گا. اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جاوا میں ملٹیپل انہیریٹنس سپورٹ نہیں ہے. جاوا ڈز ناٹ ڈائریکٹلی سپورٹ ملٹیپل انہیریٹنس. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک کلاس کو ایکسٹینڈ, آپ جب آپ ایک سب کلاس بنائیں گے صرف ایک کلاس کو آپ ایکسٹینڈ کر کے وہ سب کلاس بنا سکتے ہیں. بہت سارے جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو ایک سے زیادہ کلاسز کو آپ کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. سنگل انہیریٹنس کے اپنی جگہ بہت سارے فائدے ہیں. ملٹیپل انہیریٹنس جو ہے وہ کافی پرابلمیٹک بھی ہو سکتی ہے اگر اٹ از ناٹ یوزڈ کیئرفلی, اینڈ دیٹ از وائی جاوا نے اس کو بیچ میں سے نکال دیا ہے, سپورٹ نہیں کر رہا. جاوا نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ ایک نیا ایک میکانزم دیا ہے جس کو انٹرفیس کہا جاتا ہے. تو یہ انٹرفیسز جو ہیں دے آر کائنڈ آف ایبسٹریکٹ کلاسز بٹ دے سمپلی ہیو انٹرفیسز دیٹ از دی پروٹوٹائپس اور کانسٹنٹس ڈیفائنڈ ان دیم اینڈ دوز آر پبلک. اور جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو پھر آپ ان انٹرفیسز کو ایک طریقے سے ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. جس طرح آپ ایبسٹریکٹ کلاسز کو آپ لے کے آپ اس کی امپلیمنٹیشن دیتے ہیں, اسی طرح یہ انٹرفیسز کو آپ لے کے ان کی آپ امپلیمنٹیشن دیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ یہ ایک پورا آپ کو فریم ورک ایک مل جاتا ہے جس میں پوری وہ جو پروٹوکال ایک طریقے سے سپر کلاس کی ہے وہ یہاں پر سپورٹڈ ہے. یہ کیسے کام کرتا ہے آئیے ذرا اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں. As mentioned earlier, an interface is similar to a class but can only contain public, static, and final fields. That is, it can contain only constants and public abstract methods. That is just a method headers and no bodies. Here is one example. We have public interface employee and we have two methods, raise salary double T, which takes this parameter, and we have double get salary. So
both these methods are public, although we have not explicitly declared them as public. But when they are not declared as public, they are implicitly public and abstract. So we have not, neither they've been declared as public nor abstract, but they are implicitly public and abstract. So you can use keywords to explicitly state that, but it is not necessary. So a class can implement one or more interfaces in addition to extending one class. So effectively, this is how you achieve multiple inheritance. When you implement an interface, it must provide bodies for all the methods declared in the interface, or else it must be declared abstract. So for example, we have this public class TA implements employee. Now what we do is we provide the definition for these two methods, that is raise salary and get salary, for this particular class TA, which is implementing employee. Public interfaces, like public classes, must be in a file with the same name. Many classes can implement the same interface, and remember that an interface can be a marker with no fields or methods, used only to mark a class as having a property, and is testable via the instance of operator. These are slightly more involved concepts, but it is important to remember that you have these here. So interfaces جو ہیں یہ ایسا ہے کہ آپ ایک طریقے سے ایک ایبسٹریکٹ کلاس آپ ڈیفائن کر رہے ہیں جس میں صرف آپ کانسٹنٹس ڈیفائن کر سکتے ہیں اور صرف جو آپ کے میتھڈس جو ہیں ان کا آپ انٹرفیس آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی, اور سمپلی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پروٹوکول ہے جس کو ہم سپورٹ کریں گے. تو جب آپ کسی کلاس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ میری جو کلاس ہے اٹ از امپلیمنٹنگ دس پرٹیکولر انٹرفیس. تو جب آپ انہیرٹ کرتے ہیں تو آپ ایکسٹینڈس کا ریزرو ورڈ یوز کرتے ہیں, جب آپ انٹرفیس کو یوز کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ امپلیمنٹس کا ریزرو ورڈ یوز کرتے ہیں. اس میں جتنے میتھڈس اور وہ ہوتے ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں اور ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں, گو کہ آپ کو اس کو ایکسپلسٹلی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, بٹ دس از وٹ اٹ مینس, اور امپلسٹلی اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. اس طریقے سے آپ ملٹیپل انہیریٹنس اچیو کرتے ہیں, کیونکہ ایک کلاس صرف ایک سپر کلاس سے انہیریٹ کر سکتی ہے, اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, لیکن ملٹیپل کلاسز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے, ملٹیپل انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر انٹرفیس میں جو آپ نے میتھڈس دیے ہیں ان میتھڈس کی آپ نے ڈیفینیشن دے دی, اور جب آپ نے ان میتھڈس کی ڈیفینیشن دے دی تو یہ بیہیویئر آلموسٹ آپ کو وہی مل جائے گا جو آپ کا انہیریٹنس کا بیہیویئر ہے, کیونکہ ایک ورچوئل فنکشن کا کانسیپٹ یہاں پر بھی آپ کو تقریباً اسی طریقے سے مل رہا ہے. یہاں پر ڈفرینس آپ کو یہ ہے کہ آپ پوائنٹر جو ہے, کیونکہ آپ اسے انہیریٹ نہیں کر رہے, آپ کو پھر صرف اس کلاس کا پوائنٹر ڈائریکٹلی آپ کو یوز کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک آپ نے آبجیکٹ کا پوائنٹر بنایا اور آبجیکٹ سے جو چیزیں انہیریٹ ہو رہی ہیں آپ نے یہاں پر بھی اس سے انہیریٹ اس کو کر لیا, اور وہ آٹومیٹیکلی اس سب کلاس کا میتھڈ کال ہو جائے گا, کیونکہ یہ سارٹ آف ورچوئل میتھڈز ہیں. سب کلاس کا میتھڈ کال ہو جائے گا ڈائنامک بائنڈنگ کی وجہ سے, جس سب کلاس کا پوائنٹر ایکچولی کلائنٹ یوز کر رہا ہے. یہاں پر جب آپ انٹرفیس ہے تو کیونکہ وہ ایکسٹینشن کا میکانزم نہیں ہے, وہ انہیریٹنس کا میکانزم نہیں ہے, تو یہاں پر آپ کو اس کلاس نیم یا اس آبجیکٹ نیم کو یوز کرنا پڑے گا ان آرڈر ٹو یوز دیٹ پرٹیکولر میتھڈ, اور وہی آپ کا جو پوائنٹر ہے یا اس آبجیکٹ کا انسٹنس جو آپ نے بنایا ہے اس کا ریفرنس جو ہے وہی یہاں پر استعمال ہوگا. جاوا میں جو ایک اور امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ. یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ بالکل سی پلس پلس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ سے ملتا جلتا ہے, لیکن یہ سی پلس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ سے
بہت بہتر ہے اور بہت اسٹرانگر کانسیپٹ ہے, اور جاوا میں ایکسیپشن ہینڈلنگ اس لحاظ سے بہتر ڈیزائن ہے ایز کمپیئر ٹو سی پلس پلس. اس میں کیا چیزیں ہیں, آئیے ذرا ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام سی پلس پلس. Exception handling mechanism in Java is based on C++, but is designed to be more in line with object-oriented paradigm. It includes a collection of predefined exceptions that are implicitly raised by Java Virtual Machine. Java exceptions are objects of classes that are descendants of a class by the name of throwable, which inherits from the base class of all, that is object. This throwable has two predefined subclasses. One is error, the other one is exception. Error and its descendants are related to errors thrown by Java Virtual Machine. The examples include when the system goes out of heap memory, some exception is thrown. It should never be thrown by the user program and should not be handled by the user. User programs can define their own exception classes, and the convention in Java is that such classes are subclasses of exception. There are two predefined descendants of exception, IO exception and runtime exception. IO exception is used when there is an error in IO operation, and runtime exception when there are some exception thrown by JVM and there are some predefined exceptions. For example, we have out of bounds exception when array indices are when we are using an array and we go out of bound, so the runtime exception will throw this exception. Or if we are trying to use a pointer which is null, then a null pointer kind of exception will be thrown. Exceptions of class error and runtime exception are called unchecked exceptions. They are not a concern of the compiler. A program can catch unchecked exception, but it is not required. All other exceptions are checked exception. In that particular case, compiler ensures that all the checked exceptions a method can throw are either listed in its throw clause or are handled in the method. The exception handler are similar to C++, except that the parameters of every catch must be present and its class must be descendant of throwable. The syntax of try is exactly same as C++, except that there is a finally clause as well, and we shall discuss that a little later. Exception handling mechanism is based upon C++. بڑا سی پلس پلس سے ملتا جلتا ہے, لیکن جاوا کیونکہ صرف آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو سپورٹ کرتی ہے, آبجیکٹ اورینٹیڈ پیراڈائم کو سپورٹ کرتی ہے, اس وجہ سے یہ جو ایکسیپشنز ہیں یہ بھی آبجیکٹ اورینٹیڈ شکل و صورت میں ڈھلی ہوئی ہیں. سو دیز ایکسیپشنز دے ہیو ٹو بی پارٹ آف اے کلاس. سو پہلی بات تو یہ ہے کہ آل ایکسیپشنز دے آر ڈسینڈنٹس آف اے پری ڈیفائنڈ ایکسیپشن کلاس ان جاوا کالڈ تھرویبل. یہ تھرویبل جو ہے انہیریٹس فرام آبجیکٹ, اور باقی ساری جو ہیں وہ اسی سے ایکسیپشنز کی کلاسز آپ کی نکلیں گی. جو پری ڈیفائنڈ ایکسیپشن جاوا میں ہیں اس میں ایک ایرر ہے اور دوسری ایکسیپشن ہے. یہ تھرویبل کی دو سب کلاسز ہیں. ایرر جو ہے یہ اس کا تعلق جاوا ورچوئل مشین سے ہے, اور یہ جس قسم کی ایررز کا جس تعلق ہے یہ جاوا ورچوئل مشین ہی ان کو تھرو کرتی ہے اور اسی سے اس کا ہوتا ہے. کنونشن یہ ہے کہ آپ جب اپنی ایکسیپشنز لکھیں تو آپ ایرر میں نہیں لکھیں, آپ اسے ایکسیپشن کے انڈر لکھیں گے, اور پھر ایکسیپشن میں آئی او ایکسیپشن ہے اور رن ٹائم ایکسیپشن ہے. ایکچولی آپ جو یوزر پروگرام جو اپنی ایکسیپشنز لکھتا ہے وہ ایکسیپشن کے انڈر آتی ہیں, باقی ساری یہ جو ہے یہ پری ڈیفائنڈ قسم کی ایکسیپشن ہے. ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور ڈیٹیل میں اس کے کانسیپٹ کو دیکھیں گے کہ فائنلی کیا چیز ہے, ٹرائی اینڈ کیچ میں کیا فرق ہے سی پلس پلس میں اور جاوا میں, اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. بہرحال آج جن چیزوں پہ ہم نے گفتگو کی وہ یہ تھی کہ ہم نے کلاسز کے بارے میں بات کی, ہم نے
پیکیجز کے بارے میں بات کی، اور پیکیج اور کلاسز یہ ایک طریقے سے پورا اس کے آپ کے پروگرام کے اسٹرکچر کو آرگنائز کرنے کا یہ ایک میکانزم ہے جو جاوا میں پرووائڈ کیا گیا ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ کرتا ہے. اس کے بعد ہم نے انہیریٹنس پہ گفتگو کی اور یہ دیکھا کہ جاوا میں انہیریٹنس جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. جاوا صرف سنگل انہیریٹنس کو سپورٹ کرتا ہے، ملٹیپل انہیریٹنس کو سپورٹ نہیں کرتا، جو کہ سی پلس پلس میں سپورٹ کی جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ سی پلس پلس سے مختلف ہے. لیکن جاوا میں ایک نیا کانسیپٹ دیا گیا ہے جو سی پلس پلس میں نہیں ہے، دیٹ از انٹرفیس. تو آپ انٹرفیس آپ ڈیفائن کر کے، اور وہ جو ایک طرح سے ایبسٹریکٹ کلاسز ہی ہوتی ہیں، آپ ان انٹرفیسز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جاوا میں، اور اس سے ملٹیپل انہیریٹنس کا آپ ایک اچیو کر سکتے ہیں. وہی صورت جو ملٹیپل انہیریٹنس سے ہوتی ہے، ایک سے زیادہ کلاسز کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور لیکن صرف ایک کلاس کو آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکانزم جو ہے سی پلس پلس پہ بیسڈ ہے، اور یہ ایک پوری آبجیکٹ ہیرارکی میں یہ بیسڈ ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.